بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ماسک کا مطلب ہے مچھروں کی اماج گاہ، اس لیے ہمیں مسجد کو انگلش میں بھی مسجد بولنا چاہیے، جیسا کہ مسلم کا لفظ بھی سیم ہے۔ ہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ جو ٹرمز ہیں نا ان کو ویسا ہی رہنا چاہیے، میں بھی اس حق میں ہوں کہ ہمیں نماز کو پریئر نہیں بولنا چاہیے۔ پریئر تو ہے ہی غلط ٹرانسلیشن ہے، پریئر کہتے ہیں انگلش میں دعا کرنے کو، یہ کرسچینٹی سے ٹرم آئی ہے۔ ہم اگر ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں آپ اس کو ضرور پریئر کہیں، لیکن نماز پریئر نہیں ہے، نماز ورشپ ہے۔ ورشپ وہ ہوتی ہے جس میں آپ پوسچر بھی بناتے ہیں، کبھی آپ قنوت کرتے ہیں، کبھی رکوع کرتے ہیں، کبھی ماتھا رکھتے ہیں، یعنی اپنے پوسچرز بنا کے خدا کو رسپانس کرتے ہیں، یہ پریئر نہیں کہلاتا۔ ان پوسچرز میں آپ پریئر کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ تو ایک جز ہے نا، سبحان ربی العظیم رکوع میں پڑھنا یہ پریئر ہے، اللہ کی طرف آپ متوجہ ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ پوسچر بنانا پریئر نہیں ہے، پوسچر بنانا ورشپ ہے۔ تو اس لیے بہتر یہ کہ صلاح کا لفظ ہی استعمال کیا جائے، یا آج اردو میں نماز کا لفظ ایک مستعمل ہو چکا ہے اس کے لیے، صلاح کے لیے۔ اسی طریقے سے مسلم ورڈ انگلش میں بھی یوز ہو رہا ہے، عربی میں بھی یوز ہو رہا ہے، اس اعتبار سے مسجد کا لفظ ہی استعمال ہو تو بہتر ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن یہ کہنا کہ ماسک جو ہے وہ مچھروں کی اماج گاہ کو ماسک کہا جاتا ہے، بالکل غلط ہے۔ سر یہ بھی آپ جا کے یوٹیوب کے اوپر لکھ لیں تو آپ کو گوگل میں جا کے لکھیں، ویکیپیڈیا میں لکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ماسک یعنی ایسی بلڈنگ کو کہتے ہیں جس بلڈنگ کے اندر لوگ پریئر کے لیے یا ورشپ کے لیے جمع ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ باقی روٹ ورڈ اگر کوئی بھی تھا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ تو قرآن پاک میں کئی ایک الفاظ ہیں جن کے روٹ ورڈز بالکل ڈیفرنٹ ہیں، اور اب آپ ان روٹ ورڈز کو لے کے مثلا اللہ کا نام ہے الصمد، سورہ اخلاص میں نہیں آتا اللہ الصمد، تو صمد کا مطلب کیا ہے؟ بے نیاز نہیں سر، صمد کا مطلب ہوتا ہے چٹان، عربی میں صمد کہتے ہیں چٹان کو۔ پرانے زمانے میں جب جنگ لڑی جاتی تھی نا تو ظاہر ہے کہ اپنے آپ کو سیو کرنے کے لیے پیچھے بڑی پہاڑی چٹان لی جاتی تھی تاکہ پیچھے سے حملہ نہ ہو، جیسا کہ غزوہ احد میں نبی علیہ السلام نے، وہ بخاری مسلم میں آتا ہے، وہ 50 تیر انداز مقرر کیے تھے چٹان کے اوپر کہ کہیں پیچھے سے حملہ نہ کر دیں، اور وہی جب انہوں نے چھوڑا تو خالد بن ولید نے پیچھے سے حملہ کیا، نبی علیہ السلام کے بھی دانت شہید ہو گئے اور کئی اصحاب شہید ہوئے۔ اس وقت انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا ہوا تھا حضرت خالد بن ولید نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو چٹان اس پتھر کو، پہاڑ کو کہا جاتا تھا جو الصمد کہا جاتا تھا، صمد عربی میں، جو آپ اپنے پشت کے پیچھے لیتے تھے اور اس کی بنیاد یعنی وہ کہتے ہیں بیک پہ وہ لیتے تھے، جس نے آج کل تسی کہتے ہو سائیاں دا ہاتھ ہے پیچھے، وہ سائیاں دا ہاتھ شاید نہیں، وہ پیچھے یعنی انہوں نے پورا پہاڑ لیا ہوتا سی سیفٹی کے لیے، اس کو صمد کہا جاتا تھا۔ الصمد خاص بڑی چٹان، لیکن آپ کوئی کہ نہیں جو یہ مولوی یہی کام کر رہے ہیں، ہیل جو ہے وہ اس سے ہیلو بن گیا جی، نہیں بنا۔ ماسکیٹو سے ماسک بن گیا، اور نہیں بنا۔ اگر اس طرح بنانا ہے تو میں قرآن میں پھر بنا دیتا ہوں الصمد کو، آپ پھر کہو کہ چٹان، اللہ الصمد، اللہ چٹان ہے۔ لیکن جب ہم ترجمہ کیا کرتے ہیں کہ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، یعنی اس کو کسی کی حاجت نہیں بلکہ لوگ اس کے محتاج ہیں۔ جس طرح میدان جنگ میں لوگ محتاج ہوتے ہیں دشمن سے بچاؤ کے لیے اپنے پیچھے بیک چٹان رکھنے کے، اس طرح مسلمان کو اپنے بیک پہ اللہ کو رکھنا چاہیے، اللہ پر توکل کرنا چاہیے۔ لیکن آج کوئی اس کی لنگوسٹک کے اوپر جھگڑا تو نہیں کرتا، یار لفظ کڈو جی یہ چٹان ہے تے اللہ تے چٹان تے مخلوق ہے تے اللہ تے خالق ہے، کہانیاں مولویوں کے بس میں ہو تو یہ بھی کہانیاں کرائیں۔ تو میں نے اس لیے ان کو علم الکلام والا، پھکی والا، اینٹی وینم والا جواب بھی دے دیا ہے، تاکہ اگر کوئی کہے تو اس طرح کی کئی ایک چیزیں ہیں۔ آپ اردو زبان میں ایک لفظ استعمال کرتے ہیں شوربہ، شوربہ ہمارے بچے کو بھی پتہ ہے کہ گوشت کا سالن، اس کا جو پانی والا پورشن ہے اس کو شوربہ کہا جاتا ہے، چاہے وہ آلو مٹر کا شوربہ ہو یا گوشت کا ہو، چھوٹے گوشت کا، مرغی کا، کسی کا شوربہ۔ لیکن شوربہ کا مطلب کیا ہے؟ شور کہتے ہیں فارسی میں نمک کو، اور با کہتے ہیں پانی کو، تو اس کا لفظی ترجمہ بنتا ہے نمک والا پانی۔ تو یہ اگر یہ صحیح طریقے سے اس کو بولا جائے تو وہ شکنجوی کے اوپر بولا جانا چاہیے جس میں نمک اور نیمبو ڈالا جاتا ہے۔ تو کیا شکنجوی کو کوئی شوربہ کہتا ہے؟ حالانکہ لنگوسٹک کے اعتبار سے شوربہ جو ہے وہ اسی کے اوپر فٹ ان بیٹھتا ہے۔ تو مولویوں کا بس چلتا نا، یہ بھی کوئی ٹرم ہوتی نا گوروں کی، تو انہیں کہنا سی دیکھ لو جی شوربے کا مطلب نمک والا پانی ہے، تو تسی جناب سالن نو شوربہ کہندے ہو۔ ان کا کوئی علاج نہیں ہے،
یہ خاص قسم کی پرورٹڈ نیچر ہوتی ہے لوگوں کو مصیبت میں ڈالنے والی. حالانکہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو آسانیاں دو, لوگوں کو تنگی میں مبتلا نہ کرو, لوگوں کو خوشخبریاں سناؤ, انہیں متنفر نہ کرو. یہ آپ کو جو کتاب الامارہ چیپٹر ہے نا مشکات میں, بخاری اور مسلم کی جتنی احادیث ہے نا کہ ایک حکمران کو کیسا ہونا چاہیے, اس کے لیے ٹرم جو محدثین اصطلاح استعمال کرتے ہیں نا اس چیپٹر کے لیے کتاب الامارہ, امارت کا بیان, تو اس میں آپ کو یہ ساری حدیثیں مل جائیں گی مشکات کے اندر کہ نبی علیہ السلام یعنی ڈانٹتے تھے کہ ایسے کام نہیں ہونے چاہیے جس سے پبلک متنفر ہو, اور یہ پبلک کو اس قسم کی مصیبتوں میں ہی ڈال کے رکھتے ہیں. کبھی کوئی مسئلہ نکال دیتے ہیں, کبھی کوئی مسئلہ نکال دیتے ہیں, جی یہ تو وہ چیز بن رہی ہے, جی اس سے تو وہ بن رہا ہے, اس سے وہ بن رہا ہے. یعنی اب میں اسپیسیفکلی وہ مثالیں نہیں دینا چاہتا, آپ ماشاءاللہ تھوک کے حساب سے سنتے رہتے ہیں ایسی مثالیں, مجھے بتانے کی ضرورت نہیں. اس لیے مہربانی کیا کریں, آپ ذرا خود سرچ بھی کر لیا کریں کیا اس طریقے سے یہ چیزیں لکھی بھی ہوئی ہیں.